سے دونوں جہاں سچ گئے، جن کے آنے سے دونوں جہاں سچ گئے، ان کے آنے کی برکت میرا سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو، سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو، سلام چاند بھی جن کے چہرے کہاں ہوا، آج پیدا ہے وہ کملی والے ہوئے، نور سے جس کے ہر سو اجالا ہوا، اس کے جشن ولادت میں لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام، ظلمتیں مٹ گئی روشنی ہو گئی، باغ عالم میں پھر تازگی آ گئی، مصطفیٰ آ گئے، زندگی آ گئی، مصطفیٰ آ گئے، زندگی آ گئی، مصطفیٰ آ گئے، زندگی آ گئی، زندگی کی حرارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آج سارا جہاں غم سے آزاد ہے، ہر مکی شاد ہے، ہر مکان شاد ہے، آج صائم محمد کا میلاد ہے، آج صائم محمد کا میلاد ہے، آج صائم محمد کا میلاد ہے، آج کے دن کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشم لہرائے دریا بہے، نور کے چشم لہرائے دریا بہے، نور کے چشم لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام
شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری عصمت پہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جسے چاہا در پہ بولا لیا، سبحان اللہ، جسے چاہا در پہ بولا لیا، آقا جی جسے چاہا در پہ بولا لیا، آقا جی جسے چاہا در پہ بولا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا ہوں کہ اللہ کے ولی اسلام آباد سے چل کے آگے سامنے کھڑے آ گئے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، کس وقت چلے ہوں گے، اور کتنی محبت اور تانگ ہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند چنے ہوئے جن کو پسند فرمایا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فتح کی آیت ہے، لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہاں اپنا ذکر نہیں کیا، فرمایا اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو۔ اس آیت کا معنی سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ اپنے ارد گرد آس پاس سارے حقوق دیکھو، جس کا ادب آپ کے اوپر سب سے زیادہ ہے
اس سے کروڑ ہا گنا ادب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرو۔ اور اس آیت کا مفہوم جو باطنی ہے یہ ہے کہ جب آپ اپنے معاملات میں جیسے جاتے ہو، یعنی کہ فوتگی پہ جائیں تو کبھی کسی نے نئے کپڑے پہنے ہیں، اور جب ہم شادی بیاہ پہ جائیں تو کسی نے کبھی پرانے کپڑے پہنے ہیں، تو جس پہ اللہ خود درود بھیجے اور سلام بھیجے اور جس کی آمد کا دن ہو، اس لیے فرمایا کہ عام نہ کرو بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص خاص طریقہ، خاص خاص کپڑے، خاص خاص انداز اور خاص خاص الفاظ بول کے اور خاص طریقے سے VIP طریقے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جایا کرو۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایسا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ادب والے ہیں جن پر اللہ خود درود بھیجتا ہے اور اپنی رحمت بھی بھیجتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو صحیح رستے پر ہیں۔ آپ دیکھو، ہم نے اتنا ہی پڑھا ہے کہ ہم اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجیں، تو اللہ نے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے درود پڑھنے والوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والوں، اور میرے محبوب کی خاطر بناؤ سنگار کر کے اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے اپنے ظاہر باطن کو سونا کر کے پیش ہونے والوں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہو، اور جب اس انداز سے پیش ہوگے تو اللہ خود جو محبوب پر درود بھیج رہا ہے فرشتوں کے جرمٹ میں، اللہ آپ کے اوپر بھی درودیں بھیجے گا۔ اور جس پہ اللہ درود بھیجے، کسی بادشاہ کے زمانے میں ایک قیدی کو پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو آج پھانسی ہونی ہے اتنے بجے، آپ اپنی آخری خواہش پیش کرو۔ تو آخری خواہش اس نے پیش کی کہ مجھے بادشاہ سے ملاقات کروائی دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہی اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، بادشاہ سے ملاقات کروائی دے۔ بہرحال آخری جو خواہش ہے وہ ہم آپ کی پوری کریں گے۔ یہ ہر قیدی کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اہتمام کیا گیا۔ بادشاہ کی کرسی لگی ہے، بادشاہ بیٹھے ہیں، کچہری لگی ہے، اور جاتے ہی وہ قیدی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ سلامت نے آگے جواب کیا دینا تھا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیدی کہتا ہے میری کڑیاں کھول دو اور مجھے آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا کہ تو پاگل ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہی پاگل ہوں اور میں ہی سمجھدار ہوں۔ جب بادشاہ کہہ رہا ہے تجھ پہ سلامتی ہو، تجھے پھانسی نہ ہو، تجھ پہ سلامتی ہو، تو آزاد ہے، ورحمت اللہ تیرے اوپر رحمت ہے، تو تم عذاب کا انتظام کر رہے ہو، وبرکاتہ تیرے اوپر برکتیں ہو جائیں۔ آپ بادشاہ ہو کڑیاں لگانے والے یا وہ بادشاہ ہے؟ تو جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بندے تجھے اندازہ نہیں ہے تیرے ساتھ محبت کتنی کرتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ کتنے محبوب ہیں، ہم جاتے ہیں زیارت کرنے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور مجدد عصر حاضر سیف الرحمان مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم سب اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، ایک نسخہ لے لیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، تمہیں محبوب بنا لے، فاتبعونی، اپنا باطن اور ظاہر محبوب کے نقشے پہ لے آؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ یعنی آپ اپنے سارے کے سارے محبوب کے حوالے ہو جاؤ، اپنی مرضی چھوڑ دو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پھر زندگی کس کی ہے اور موت کس کی ہے اور جنت کس کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا رب العالمین، یہ سارے
हमारे बुलाए हुए नहीं हैं, ये गली मोहल्लों से, कॉलोनियों से, दूर दराज से ये चुने हुए लोग हैं। ए मौला, जिनके दिल की बैटरी मदीने के नूर से चार्ज हुई है और वो खींचे हुए आए हैं, ए मौला, शैतान ने इनको भी खूब दबाया होगा, खूब प्यार दिया होगा, खूब हाथ फेरा होगा और नफ्स ने भी चाहा होगा कि सो जाएं, लेकिन इश्क ने अंगड़ाई ली। इश्क ने कहा नहीं या अल्लाह, इन पेश हुए दरबार में अपने महबूब बंदों को मोहर लगा दे अपनी मोहब्बत की। ए मौला, तू खुद फरमाता है, मैं जिसके दिल पे मोहर लगाता हूँ उसको मैं अपने से दूर कर देता हूँ। उसको लाख तबलीग करो, उस पर असर नहीं होगा। लेकिन मौला, एक वो भी मोहर है जो तू लगा देता है तो हर एक देखने वाला कहता है ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वली आ रहा है। ए मौला, हम चाहते हैं वो मोहर इनके सीनों पे लगा दो, इनकी पेशानियों पे लगा दो। ए मौला करीम, असहाबे काफ के साथ, असहाबे काफ के दरवाज़े पे कुत्ता सिर्फ मोहब्बत की खातिर बैठा था, तो या अल्लाह तूने पाक कुरान में उसकी इज़्ज़त व अज़मत का चर्चा किया। ए मौला, ये अशरफुल महलूकात तेरे नायब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, फिर करोड़ों लोगों में चुने हुए जो चल के बिस्तरों को छोड़कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ने के लिए हाज़िर हो गए हैं। या अल्लाह, तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता, तुझे तेरी हुर्मत का वास्ता, तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता और नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का वास्ता, मौला इनके ज़िंदगी भर के सारे अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दे। ए मौला करीम, तेरा सारा कुरान पढ़ा, पूरे कुरान की एक एक आयत बोल के कहती है, क्या लोगों आ जाओ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे। और फिर वो उनका जिक्र भी आया जो मौला तेरे महबूब के दरवाज़े पे आके तुझे पुकारते थे और वो कहते थे कि या अल्लाह, तुझे इसलिए पुकार रहे हैं जिस दरवाज़े पे हम असहाबे सुफ़ा वाले आके बैठे हैं, उन्हें कहो ज़रा मुखड़ा तो दिखा दे। ए मौला करीम, जब उन्होंने मुखड़ा दिखाया तो तूने अगली आयत का हिस्सा भेजा, ए देखने वालों, वजहाहु आइना कानहुम, ऐसा देखना, बस देखते ही रहना, नज़रें ना हटाना। जीनत अल हयात दुनिया, कहीं तुम दुनिया की जीनत की तरफ ना देखना शुरू कर दो। अगर तुम अमाल कमाना चाहते हो, जन्नत कमाना चाहते हो, मुझे राज़ी करना चाहते हो, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मांगो। ए अल्लाह, इन सबको दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कर दो। या अल्लाह पाक, उसी दीदार में ही सब दुनिया की दौलतें हैं, सब आखिरत की दौलतें हैं, सब जन्नतें हैं। ए अल्लाह, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी ज़माना आएगा, मेरे उम्मतियों में ऐसे उम्मती भी होंगे वो कहेंगे या अल्लाह, हर चीज़ हमसे ले ले, एक दफ़ा महबूब का देखना नसीब कर दे। ए मौला, हमारी खुशकिस्मती है हम दरूद पढ़ रहे हैं। ए मौला, ऐसी इबादत कर रहे हैं जिस पे मोहर लगी है कि हर सूरत कबूल है। या अल्लाह पाक, दूर नज़दीक से आए हुए दीवानों का तेरी बारगाह में ये आजिज़ाना अर्ज़ है कि या अल्लाह, हमेशा ऐसे माहौल में जहाँ जहाँ भी हो हमें नसीब करना। या अल्लाह, हमारे दिल के पुर्ज़े को ऐसा चार्ज कर दे, ऐसा बहाल कर दे, ऐसा डाटा नेट ऑन कर दे कि जब दिल चाहे हर वक़्त नेट ऑन हो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में हम पेश रहे। या अल्लाह, जब मौत आए तो मौत से पहले हमें कामिल व मुकम्मल ईमान अता करना और दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करना। या रब्बल आलमीन, हमारी दुआ कबूल फरमा, हमारे पीर व मुर्शद के दराजात बुलंद फरमा, हम सब के वालिदैन को जो ज़िंदा है उन्हें तंदुरुस्ती सेहत अता फरमा, जो फौत हो गए हैं मौला आज महबूब के सर पे वार के उनकी बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह, सरकार का हुस्न व जमाल का सदका सब के वालिदैन की मगफ़रत फरमा दे। ए अल्लाह, सब की मगफ़रत
مغفرت فرما، ہم زندوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، درود پاک کے وسیلے سے ان کی پریشانی کو ختم فرما، اور سب حاضرین کی ذہنی، روحانی، مالی، معاشی، جسمانی مشکلات ختم فرما۔ یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں عارضانہ دعا ہے، ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی افواج کی خیر فرما، اور ملک پاکستان کو ایسے لوگ عطا فرما جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حکومت کے تختے پہ ہو اور اس کے اوپر فیصلے قرآن کے مطابق ہوں۔ یا اللہ ہماری دعا قبول ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا